وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ آل اللہ المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ واللعنة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق اللہ العلی العظیم. وقال علی علیہ السلام: ان للولد علی الوالد حقا وان للوالد علی الولد حقا وحق الولد علی الوالد ان يحسن اسمه ويحسن ادبه ويعلمه القرآن ويزوجه اذا بلغ وان لا يرزق الا طيبا. وصدق رسولہ النبی الکریم والائمۃ المعصومین. اولاد کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلے نشستوں میں عرض ہوا کہ جب خداوند متعال انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں تو ماں باپ پر کچھ ابتدائی ذمہ داریاں اور ڈیوٹی ہوتی ہیں، اور کچھ حقوق ہوتے ہیں اولاد کے. اور اولاد کے بنیادی 5 حق پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین کے احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات میں بھی جو ہے ان حقوق میں سے بعض اہم حقوق کے حوالے سے متعدد آیات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں. اور انہی آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، وہ بھی اولاد کے حقوق کے حوالے سے. تو پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا: اے علی، ماں باپ پر اولاد کے کچھ حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، بیٹا اور بیٹی کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا، اچھا نام رکھنا. اور فرمایا بہترین نام پیغمبروں کے، انبیاء کے اسماء گرامی ہیں، ائمہ طاہرین کے اسماء گرامی ہیں. اور اگر بیٹا ہو اہل بیت پیغمبر کے اسماء گرامی ہیں، چونکہ یہ سب آسمانی نام ہیں، خداوند متعال نے انتخاب کیا ان ناموں کو. اور اگر بیٹی ہو تو بہترین نام حضرت زہرا کے متعدد نام ہیں، درجنوں نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کتابوں میں ذکر ہوئی ہے. اور ان میں سے بھی بہترین نام بیٹی کے لیے فاطمہ ہے. پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین نے اس بات پر تاکید کی. اولاد کے دوسرا حق ماں باپ پر کیا ہے؟ ان یحسن ادبہ، اسلامی آداب سے، آداب اسلامی سے بیٹے اور بیٹی کو بالغ ہونے سے پہلے مالا مال کر دیں، آداب اسلامی سکھائیں. اور تیسرا اہم حق، اور اس سے بھی اہم، آداب و احکام الہی سے بھی اہم حق ماں باپ پر اولاد کے یہ ہیں: وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، قرآن کی تعلیم دے، اس لیے کہ تمام آداب، اخلاق، احکام اسلامی کا منبع قرآن ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن کلام خدا ہے. حدیث بھی ایک لحاظ سے کلام خدا ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں. لیکن قرآن میں جو الفاظ ہیں، معانی ہیں، مفہوم ہیں، سب خداوند متعال کا کلام ہے. لہٰذا اور قرآن کی تلاوت، کل بھی عرض ہوا، ڈائریکٹ انسان کا خدا سے رابطے کا نام ہے، خدا سے ہم کلام ہونے کا نام ہے. البتہ کسی کے یہ بات سمجھ میں آئے، قرآن کی تلاوت خدا سے ہم کلام ہے. جب کوئی انسان ڈائریکٹ اپنے خالق سے ہم کلام ہو تو اس کی فکر بھی بدل جائے گی، اس کے کردار اور گفتار میں جو نقائص ہیں وہ بھی دور ہو جائے گا. لہٰذا ماں باپ پر اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم حق اور سب سے اہم حق قرآن کی تعلیم، احکام قرآنی سے روشناس کرانا، اور تعلیمات قرآن سے اولاد کو روشناس کرانا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. البتہ قرآن کے حوالے سے کم از کم 4 نشستوں میں علی ابن ابی طالب کے 2 خطبوں کا کم از کم ترجمہ حق رکھتا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں
پیش کروں علی کے کلام کو قرآن کے حوالے سے، ائمہ کے کلام کو، رسول اللہ کے فرامین کو، لیکن ہماری نشستوں میں اتنی وسعت نہیں ہے ہم ان تفصیلی مباحث میں چلے جائیں۔ اور ایک اور اہم حق ماں باپ پر اولاد کے وَأَيُّزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، اور اس حق کے بارے میں قرآن کی متعدد آیات میں بھی تاکید ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں، پیغمبر گرامی اسلام کے احادیث، ائمہ طاہرین کے احادیث کی روشنی میں، میرے خیال میں بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ پر، بالغ ہونے کے بعد ماں باپ پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے۔ سب سے اہم ترین حق ائمہ کے فرامین، رسول اللہ کے ارشادات، خداوند متعال قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اولاد کے حوالے سے سب سے اہم حق اور سب سے اہم فریضہ ماں باپ کا وَأَيُّزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، جب بیٹے اور بیٹی جو ہے حد بلوغ کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کا بندوبست کرنا بہت اہم اسلامی احکام میں سے ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں من جملہ یہ آیت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پاک اور پاکیزہ عورتوں سے شادی کر لو، پاک اور پاکیزہ مردوں سے شادی کر لو، گناہ میں آلودہ مردوں سے شادی نہ کرنا۔ دنیا کے مال کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو ناصالح افراد کے حوالے نہ کر دینا، اور اسی طرح بیٹے کے لیے بھی پاک و پاکیزہ لڑکیوں سے شادی کریں۔ مال و دولت کی بنیاد پر امیروں کی لڑکیوں سے شادی کے چکر میں نہ پڑنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ واقعاً ایمان رکھتی ہے یا نہیں، صالحہ ہے یا نہیں، نیک کردار ہے یا نہیں۔ دونوں طرف سے ہم بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اچھے شوہر تلاش کریں، صالح نیک کردار شوہر تلاش کریں، پیسے کے خاطر، کرسی کے خاطر، مقام کے خاطر شادی نہ کریں۔ اور دوسری طرف سے بیٹوں پر بھی فرض ہے وہ اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب میں معیار اسلامی احکام کو بنا دیں، آئے واقعاً یہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہے یا نہیں، یہ خاندان جس سے رشتہ طلب کیا جا رہا ہے کیا یہ نیک خاندان ہے یا نہیں، یہ مہم ہے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے جب بالغ ہو جائیں تو اس قانون سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا ادبی لحاظ سے جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ اور فعل امر سے ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتی ہے، سب پر واجب ہے۔ جب بالغ ہو جائے تو بیٹے بیٹیوں کی شادی کی بندوبست کرو۔ وَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ ایک آیت پاک و پاکیزہ خواتین سے شادی کر لو، اور دوسری آیت میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنی غیر شادی شدہ لڑکیوں، کنیزوں اور اپنے شائستہ غلاموں اور جوانوں کا نکاح کر دو، اور ان کے لیے رشتے تلاش کرو، ان کی شادی کا بندوبست کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہو، نادار ہو، مال و دولت نہ رکھتا ہو تو خداوند متعال اس شادی کی برکت سے، اس شادی کے نتیجے میں امیر بنا دے گا، مادی حوالے سے غنی بنا دے گا، دولت مند بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، کروڑ پتی بنا دے گا۔ لیکن شاید یہ ہے کہ شادی کرو، اور یہ قانون فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ قرآن کا یہ حکم انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ پورے نظام ہستی میں ازدواج کا نظام حاکم ہے، حتیٰ حجر اور مدر میں بھی، مٹی میں بھی، پتھروں میں بھی نظام تزویج اور ازدواج حاکم ہے تکوینی طور پر۔ چنانچہ قرآن مجید میں خداوند متعال اور کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ مستثنیٰ نہیں ہے نظام قانون زوجیت سے، قانون تزویج سے، جفت گیری کے قانون سے۔ کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اس نظام اور اس قانون پر عمل پیرا ہونے پر مجبور ہے، صرف انسان مختار ہے۔ چنانچہ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ زاریات کی 49ویں آیت ہے، فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں ہم نے جوڑا بنا لیا ہے۔ حجر میں بھی جوڑا ہے، مدر میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، ہر چیز کے ہم نے جوڑا بنا دیا، جفت بنا دیا، ایک نر کی شکل میں، ایک مادے کی شکل میں، ہر چیز میں یہ قانون۔ لیکن انسان اور دوسری چیز میں فرق یہ ہے، دوسری چیزوں میں یہ قانون حاکم ہے، لیکن تکوینی طور پر، غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر، خود بخود خداوند متعال کے ارادے سے یہ کام انجام پاتا ہے۔
صرف انسان اور حیوان ہیں، حیوان میں بھی لذات جنسی کے حیثیت سے خداوند متعال نے حیوانات میں بھی قانون ازدواج کو حاکم کیا ہے حیوانات پر، لیکن واقعاً حیوانات میں عجیب و غریب سسٹم نظر آتا ہے، لیکن انسان ہے واقعاً عجیب و غریب حیوان ہے انسان، حیوان ہے، حیوان ناطق ہے، انسان کی شکل میں ہے، لیکن قانون الہی کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں۔ اس حوالے سے خداوند متعال کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم امر ہے، واجب ہے، اگر گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہو تو واجب ہے بالغ ہوتے ہی شادی کر لو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ حکم خدا کو پائمال کر دیتا ہے، شادی کرنے کے بجائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ منبر رسول سے بیان کرنے والی باتیں نہیں ہیں، عام مومنین کے درمیان بیان کرنے والی باتیں نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ انسان ہے، جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن نے مثال دیا ہے۔ یہ انسان شکل میں انسان ہے، چلتا پھرتا لاش ہے، لیکن حقیقت میں کالانعام بل ہم اضل، حیوانات سے بھی پستر ہے۔ ہم جنس بازی شروع کرتے ہیں، نعوذ باللہ، انٹرنیشنل سطح پر قانون پاس کر دیتا ہے، حالانکہ جرم ہے یہ، خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت باقی چیزات میں تزویج جو ہے قانون تکوینی کے مطابق انجام پاتا ہے، لیکن انسان کے لیے شادی اور تزویج اور جفتگیری کا مسئلہ جو ہے قانون تشریعی کے مطابق انجام پانا چاہیے، حکم الہی کے مطابق، خداوند متعال کے ارادے کے تحت، خداوند متعال کی خواہش کے تحت انسان میں خواہش پیدا ہوتا ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، محبت، اور مرد و عورت کے درمیان مہربانی سے یہ سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے، قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا، انسان ہے، ایک کو نر کی شکل میں، ایک کو مادے کی شکل میں، کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے سکون حاصل ہو جائے، انسان کی تسکین کے لیے۔ غیر ازدواجی زندگی اصل زندگی نہیں ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے۔ انسان اگر سکون چاہتا ہے تو شادی کر لو، یہ قرآن ہے۔ نظام تزویج اور ازدواج اور شادی کا قانون اسلام اس لیے رکھا ہے تاکہ سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے، روحی سکون حاصل کرو، جسمی سکون حاصل کرو، فکری سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، قانون تشریع کے مطابق اگر شرعی نکاح کے ساتھ اگر ازدواجی زندگی منسلک ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین بن جاتا ہے، خداوند متعال کا وعدہ ہے۔ ہم خداوند متعال نے اس قانون کے مطابق اگر شادی کر لے تو تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دیتا ہے، واقعاً پیدا کرتا یا نہیں؟ پاکستان میں پیدا ہوئے مرد امریکہ میں جا کے شادی کر رہے ہیں، آپس میں محبت ایجاد ہوتی ہے یا نہیں؟ خداوند متعال نے اس قانون کو وضع کیا، اگر شرعی نقطہ نگاہ سے شرع کے مطابق اگر نکاح کے صیغے جاری کر کے مشرق میں رہنے والی عورت مغرب والے مرد کے ساتھ، مغرب میں رہنے والا مرد مشرق والے عورت کے ساتھ اگر ازدواجی زندگی منسلک ہو جائے تو خداوند متعال ہم ان پر رحمت نازل کرتا ہے، ہم ان کے درمیان الفت و محبت ایجاد کرتا ہے ایک دوسرے کے دلوں میں، ہم ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنتا ہے۔ یہ شادی کے فوائد ہیں، ہم محبت کا سلیقہ آ جاتا ہے انسان کے لیے، ہم رحمت کے نزول کا سبب ہے، ہم تسکین کا سبب ہے، یہ تین فوائد۔ اس کے علاوہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جامع حیات ہے، حیات کا لباس ہے، ازدواجی زندگی کے بغیر وہ زندگی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہن لباس لکم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، جامع حیات ہے، وانتم لباس لہن، اور تم مرد خواتین کے لیے جامع لباس ہے۔ لہذا ازدواجی زندگی کے بغیر اصل اسلام کے نقطہ نظر سے وہ انسان زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، چلتا پھرتا لاش ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ایک دوسرے کے لیے گرمی اور سردی سے بچانے کا وسیلہ ہے، لباس ہے۔ اور اس کے علاوہ پانچواں فائدہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر فقیر ہو، نادار ہو، غریب ہو تو امیر بنا دے گا، کروڑ پتی بنا دے گا، لیکن شرط یہ ہے خدا کے قانون کے مطابق شادی کر لو۔ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر خدا کسی کو رزق فراہم نہیں کرتا، شرعی احکام کے مطابق نکاح شرعی کے ساتھ اگر شادی کرے تو غریب سے غریب شخص کو امیر سے امیر تر بنا سکتا ہے، بنا دیتا ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ یغنیہم اللہ من فضل، اور خدا کے فضل و کرم سے
تمہیں غنی بنا دے گا. کیوں؟ اس لیے واللہ واسع علیم، خدا کی قدرت بہت وسیع ہے اور خدا علم سب سے بڑا عالم اور دانا ہے. رزق کا خالق بھی خدا ہے، انسان کا خالق بھی خدا ہے، اور خدا علیم بھی ہے، اس کی قدرت میں وسعت بھی ہے. لہٰذا ایک غریب انسان کو 8-10 سالوں میں شادی کے بعد کروڑ پتی بنا دے تو خدا بنا سکتا ہے. یہ شادی کے فوائد ہیں. لیکن دوسری طرف سے شادی کے نقصانات، اہمیت کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا، اور اہمیت کے حوالے سے فقط ایک حدیث کا ذکر ضروری ہے. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں شادی کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تزوج فقط احرز نصف دینہ. رسول اللہ نے فرمایا جس نے شادی کر لی، جس مرد نے شادی کر لی، جس عورت نے شادی کر لی، گویا اس نے اپنا نصف دین بچا لیا. دیکھیں کتنے فوائد کے حامل ہے شادی. بیجا نہیں ہے کہ اس کو ماں باپ کے اہم ترین ذمہ داریوں میں سے قرار دیا ہے اولاد کے حوالے سے. وَأَن يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ، جب حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو بیٹی اور بیٹے کی شادی کر لو، شادی کا بندوبست کرو. یہ حکم بیجا نہیں ہے، اتنے فوائد کے حامل ہیں. جس نے شادی کر لی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اس نے اپنا نصف دین بچا لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، دوسرے نصف اور دوسرے حصے کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کر لو. یعنی نصف دین گارنٹی کے ساتھ محفوظ ہے اس کے لیے، شادی شدہ انسان کے لیے. غیر شادی شدہ کے لیے گارنٹی نہیں ہے، ممکن ہے مختلف گناہوں میں پڑ جائے، لیکن شادی شدہ کے لیے نصف دین محفوظ ہے. باقی نصف دین کے لیے تقوی الہی پہ اختیار کرو. اور فرمایا نہ صرف یہ ہے بلکہ ہر چیز میں جو ہے اتنے فوائد کے حامل ہیں. ہزاروں حدیث ہے. ایک اور حدیث اس فوائد کے حوالے سے عرض کرتا جاؤں، شادی کی اہمیت کے حوالے سے. شادی کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں، البتہ قانون محمدی کے مطابق شادی کی اتنی اہمیت ہے. ہر قسم کے جنسی تعلقات کی نہ صرف اہمیت ہے بلکہ انسان کے لیے وبال جان ہے، مذمت ہوئی ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنا آبا و اجداد سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، امیر المؤمنین پیغمبر گرامی اسلام سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا الرکعتان یصلیہما رجل متزوج افضل من رجل اعزب یقوم لیلہ ویصوم نہارہ. شادی شدہ مرد اور عورت کی 2 رکعت نماز اس غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی عبادت سے افضل ہے جو رات بھر عبادت میں گزارتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا. کیا فائدہ رات بھر روزہ عبادت میں گزارنے کا؟ دن بھر روزہ رکھنے والے غیر شادی شدہ مرد اور رات بھر عبادت کرنے والی عورت اور دن بھر روزہ رکھنے والی عورت خدا کی خوشنودی کے لیے، اس کے رات دن کی عبادت سے شادی شدہ عورت اور مرد کی 1 رکعت نماز بہتر ہے. فضیلت کے حوالے سے زیادہ ثواب ہے اس کے لیے. لہٰذا اسلام میں جو ہے شادی کی اتنی اہمیت اسلام میں بیان ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ شادی کے نہ کرنے والوں کے مذمت کے حوالے سے 2 روایت آپ حضرات کی خدمت میں نقل کروں چونکہ 2 منٹ بچتا ہے میرے وقت کے مطابق. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں شادی نہ کرنے کی مذمت اور نہ کرنے کے مضرات، نقصانات انسان کے لیے، جوان بیٹے کے لیے، جوان بیٹی کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، خواتین کے لیے کیا نقصانات ہیں. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اہل النار العذاب، جہنمیوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے شادی نہیں کی تھی. جہنم میں جانے والوں کی اکثریت غیر شادی شدہ ہوں گے. ایک اور حدیث میں فرمایا شرار موتاکم العذاب، تمہارے مرنے والوں میں سے بدترین مرنے والا کون ہے؟ غیر شادی شدہ شخص ہے. اگر شادی کیے بغیر مر جائیں تو دنیا کی بدترین موت ہے. اور اس کے بعد فرمایا ایک اور کلام میں شرارکم عذابکم والعذاب اخوان الشیاطین. شرارکم عذابکم والعذاب اخوان الشیاطین، تم میں سب سے زیادہ شریر بدتر تمہارے غیر شادی شدہ افراد ہیں. اور اس کے بعد فرمایا والعذاب اخوان الشیاطین، والعذاب اخوان الشیاطین، اور غیر شادی شدہ افراد شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کی بہنیں ہیں. اتنی مذمت ہوئی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ پر اولاد کے حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق بیٹے اور بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائے،
اور ایک اور حدیث سنتے جائیں، دنیا سے جانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے شادی کی کتنی اہمیت ہے۔ پیغمبر کرام اسلام فرماتے ہیں خیار امتی المتأہلون، میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ خیار امتی المتأہلون، میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ وشرار امتی العذاب وشرار امتی العذاب، میری امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہے۔ ایک اور حدیث، اور آپ حضرات کی زحمت پہ تمام، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو خرج العزاب من موتاکم الی الدنیا، لو خرج العزاب من موتاکم الی الدنیا لتزوجوا، جو لوگ شادی کیے بغیر مر گئے ہیں اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، خداوند متعال کسی کو نہیں لوٹنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا خداوند متعال، لیکن فرض کرے، فرض محال کہ ہمارے طلبگی اصطلاح میں محال نہیں ہے، پیغمبر کرام اسلام فرماتے ہیں اگر جو لوگ شادی کیے بغیر مر گئے ہیں اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو لتزوجوا، تو وہ ضرور شادی کریں گے۔ اس لیے وہاں جا کے شادی نہ کرنے کے نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں، شادی کرنے والوں کے فوائد عالم برزخ میں جب پہنچ جاتا ہے تو پردے ہٹ جاتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتا ہے، کھل کر سامنے آ جاتا ہے، وہاں شادی کی اہمیت اسے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں ایک دفعہ مجھے پلٹا دیں خداوند متعال تو میں اس دفعہ جاتے ہی شادی کر لوں گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلام، ائمہ طاہرین کے ان نورانی ارشادات اور قرآن مجید کے ہدی و کتاب و نور مبین، جس کے بارے میں خود خداوند متعال نے فرمایا ہے، قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کو سمجھ کر پڑھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔